رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے۔ آج کی محفل کا عنوان دیکھ لیں، بیات امام الائمہ سراج الامہ رئیس الفقہاء والمجتہدین امام اعظم الامام الاعظم یا اردو میں امام اعظم، فارسی میں الامام الاعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطا نعمان بن ماہ آپ کا نام ہے۔ الامام الاعظم کا مطلب یہ امام کہتے ہیں عربی کے اندر پیشوا کو، رہبر کو، فارسی کا لفظ رہبر، رہنما کو، گائیڈ کو، مینٹور کو، ٹیچر کو، معلم کو، مرشد کو، راہ ہدایت کو دکھانے والا، ایکسپرٹ کو، اسپیشلسٹ کو الامام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الامام، امام، بڑا امام۔ ایک ہوتا ہے امام، ایک ہوتا ہے امام۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا۔ امام کا مطلب ہوتا ہے عربی میں سامنے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے بڑے علم والا، تقوی والا۔ اب چونکہ یہ ان کو امام اس طرح حدیث کے اندر ہم کہتے ہیں امام البخاری، وہ حدیث کے امام گزرے ہیں، جب ان کو ہم کہتے ہیں امام الاعظم، اس صرف امام ہی نہیں تھے، امام اعظم تھے، بڑے امام تھے، the greatest امام، گریٹ امام نہیں، امام اعظم مطلب بڑے امام۔ کس میں؟ الامام الاعظم فی فقہ القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں آج تک جتنے علماء مفتیان کرام پیدا ہوئے ہیں سب ان کے علم کے محتاج ہیں۔ ان کے علم کے کیا ہے؟ الامام الاعظم فی الفقہ القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں۔ ایک ہوتا ہے قرآن، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک 114 سورتیں ہیں، 6667 آیتیں ہیں کم و بیش، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا متن ہے، قرآن کا کیا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے حدیث۔ حدیثیں کتنی ہیں؟ لاکھوں میں ہیں، اگر اس کو آپ تکرار کے ساتھ ہٹا دیں تو 20,000 بنتی ہیں۔ تو جتنی حدیثیں ہیں، ایک ہوتا ہے حدیث کی سند اور ایک ہوتا ہے حدیث کا متن۔ تو حدیث کی اس طرح قرآن ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس سے، تو ایک اس کا معنی ہے، ایک مفہوم ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی ٹرانسلیشن کہتے ہیں جس کو، ایک ہوتا ہے قرآن کا ٹیکسٹ، ایک اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ، ایک ہوتی اس کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح، اس کی ایکسپوزیشن، اس کی توضیح۔ تو قرآن مجید کا جو مفہوم جب مراد ہوتی ہے، مفہوم سے مراد قرآن کی تشریح اور توضیح، جو قرآن و سنت قرآن کے مزاج کے موافق ہے، قرآن کے مزاج کے موافق ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ اور فقہ سے مراد پہلے ابتدائی دور میں فقہ سے مراد یہ تھا کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، قرآن مجید کی جو سمجھ ہوتی تھی، حدیث کی جو سمجھ ہوتی تھی، اس کو فقہ کہتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ استعمال ہونے لگا کہ قرآن اور حدیث سے جو شرعی احکام نکالے جاتے ہیں، کیا کیے جاتے ہیں؟ کیا کیے جاتے ہیں؟ اور یہ شرعی احکام نکالنے کو کہتے ہیں استخراج اور استنباط، انفر کرنا، استنباط کرنا اور استخراج کرنا۔ قرآن و حدیث میں شرعی احکام موجود نہیں ہوتے، اس طرح پانی زمین میں موجود ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ کنواں کھودتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس طرح آج کل بورنگ لگائی جاتی ہے، اس کے اندر کنواں میں تھوڑا خاص فٹ تک آپ اس کے اندر کھدائی کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے پانی نکالتے ہیں۔ اس کو عربی میں اس طرح کی گہرائی کے ساتھ اس چیز کو نکالنے کو استخراج اور استنباط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استخراج اور استنباط کہتے ہیں عربی میں۔ اس کے لیے جو انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے انفر کرنا۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ انفر کرنا، نکالنا۔ تو فقہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے اندر جو شرعی احکام ہیں اس کو کیا کرنا؟ غور و خوض کر کے، تحقیق کر کے، غور و فکر کر کے اور تدبر کر کے اس کو کیا کرنا؟ نکالنا۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ اسی لیے صحابہ کرام 1,00,000 سے زیادہ تھے، 1,00,000 سے، اور اس میں صرف مفتیان کرام کتنے تھے؟ 1,00,000 کے اندر تقریباً کم و بیش 100 یا 100 سے زیادہ۔ سارے صحابہ مفتی نہیں ہوتے، سارے صحابہ فقہ کے ماہر نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کے درمیان بھی ایک گریڈیشن ہے، مراتب کا کیا ہے؟ فرق ہے۔ اب یہ علامہ صاحب نے جتنے بھی
ان کے القابات لگائے ہیں یہ سارے کے سارے ثابت ہیں، یہ سچی بات ہے۔ امام الائمہ، چلو اسی کی تشریح کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ امام الائمہ، امام الائمہ کا مطلب ہے سارے اماموں کے امام۔ فقہ کے ماہرین کتنے گزرے ہیں؟ 4۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو مشہور ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور امام شافعی شاگرد ہیں امام اعظم کے شاگرد امام احمد، امام محمد کے اور امام مالک کے، اور ایک روایت کے مطابق امام مالک بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ تینوں ائمہ کس کے شاگرد بن رہے ہیں؟ اور امام شافعی کا یہ قول بڑا مشہور ہے، جب اسے پوچھا گیا کہ امام اعظم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے فرمایا کہ الخلق کلہم عیال الفقہ فی ابی حنیفہ، ساری مخلوق فقہ کے مسئلے سمجھنے میں، قرآن اور حدیث کا فہم، قرآن اور حدیث کی انڈرسٹینڈنگ میں جس ہستی کی محتاج ہے اس کو امام اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الخلق کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، ساری مخلوق جو علم اور تحقیق کی راہ پر آئی ہے وہ قرآن اور حدیث سمجھنے میں کس کی محتاج ہے؟ امام اعظم کی محتاج ہے، کیونکہ امام اعظم کا مطلب وہ امام جو فقہ کے اندر جس کی امامت مسلم ہو، سب نے مانا ہو، اپنوں نے بھی مانا ہو، غیروں نے بھی مانا ہو۔ الامام الاعظم فی الفقہ، امام الائمہ تھے، سراج الامہ تھے، امت کے چراغ تھے، آپ سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، آپ سے علم کی پیاس بجھائی جاتی تھی۔ بڑے بڑے محدثین حدیث بیان کرتے، امام احمد کے بارے میں مشہور ہے، آپ نے حدیث بیان کی، آپ کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے، تو کچھ مسئلے لوگوں نے پوچھے ان سے، تو امام احمد نے کہا کہ ابو حنیفہ تم جواب دو، امام اعظم ابو حنیفہ نے پورے جواب دے دیے مسائل کے۔ امام احمد نے بولا کہ آپ نے یہ کہاں سے ان مسائلوں کے جواب لیے؟ یہ جو سوال کیے گئے لوگوں نے کیے، ان کے جواب کا استنباط اور استخراج ماخذ کیا ہے، کہاں سے لیے؟ کہا وہی حدیثیں جو آپ نے بیان کی۔ کہا کون سی حدیثیں؟ امام اعظم نے اس سند کے ساتھ بیان کر دی۔ امام احمد نے کہا کہ یا معاشر الفقہاء انتم علی طبا نحن الصیادلہ، تمہاری مثال ڈاکٹر کی طرح ہے اور ہماری مثال دوائی دینے والے کی طرح ہے۔ مطلب آپ اسٹور پہ چلے جائیں، اسٹور پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے دوائی دینے کے لیے، اس کو آپ پرچی دیتے ہیں، اس کو دوائیوں کا نام پتہ ہوگا کہ یہ دوائی ہے، یہ سیرم ہے، یہ ٹیبلٹ ہے، لیکن اس کو ہی نہیں پتا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ مریض کو دیکھ کر اس کی تشخیص کرنا اور اس کی بیماری کے مطابق دوائیوں کو پرسکرائب کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ طبیب کی۔ لیکن جو دکان پر بیٹھا، فارمیسی میں بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے، اس کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ بھی ہیں، رئیس الفقہاء بھی ہیں، اور امام الاعظم ابو حنیفہ جو ہے ان کا نام ہے ابو حنیفہ، آپ کی کنیت وصفی کنیت ہے۔ کیا ہے؟ کنیت وصفی ہے، کسی صفت کے ساتھ۔ بعض اوقات ابو کا مطلب ہوتا ہے والا، ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ۔ بعض اوقات ابو کے بعد عام طور پر مضاف الیہ بیٹے کا نام ہوتا ہے، اس لیے مولانا صاحب نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے ابو عمیر کا ابو، عمیر کا سجاول کا والد صاحب اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ابو سجاول، شہباز کے والد صاحب اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ابو شہباز۔ عرب کا ایک کلچر تھا، وہاں نام کی بجائے کنیت زیادہ مشہور ہوتی تھی، اور بعض اوقات کنیت جو ہے بیٹے کے ساتھ ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات اس وقت ابو کا مطلب باپ ہوگا، کیا ہوگا؟ اور بعض اوقات کنیت جو ہے ابو کا مطلب صاحب کے معنی میں ہوتا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی مشکل کشا کو مٹی پہ لیٹے ہوئے دیکھا، آپ کے جسم پر مٹی کے اثرات سے آپ آرام فرما رہے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا تم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ اور سیدنا مولا علی کی یہ کنیت مشہور ہو گئی ابو تراب۔ کیا مشہور ہو گئی؟ اب یہاں مطلب کیا ہوگا؟ ابو تراب مٹی والا۔ سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھا، آپ کا نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ نام کیا، عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، کیا ہے؟ پہلے تو نام سب کو پتا تھا، لیکن ایک دفعہ آپ اپنے آستینوں میں بجلی کے چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہوئے پھر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، یہ چھوٹی چھوٹی بلی والے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور کی زبان سے نکلا تو اصل نام ہٹ کے آپ سب لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو ہریرہ۔
ابو ہریرہ۔ ابو حنیفہ کا مطلب، حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہونے والا، چھوڑنے والا۔ کیا کرنے والا؟ چھوڑنے والا، اعراض کرنے والا، باطل کو چھوڑنے والا، گمراہی کو چھوڑنے والا، معصیت کو چھوڑنے والا۔ ابو حنیفہ کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس نے کس کو چھوڑا ہو؟ باطل کو چھوڑا ہو، کفر کو چھوڑا ہو، جہالت کو چھوڑا ہو۔ اور آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نعمان۔ کیا نام ہے؟ نعمان عربی کا لفظ ہے، اس کے مختلف معنی ہیں، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نعمان فولان کے وزن پر من النعمہ، یہ نعمت سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ نعمان کا مطلب ہے وہ بندہ جس پر نعمت کی گئی ہے۔ اور آپ اسم میں مسمت ہیں کہ دو نعمتیں آپ پر ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا آپ پر خصوصی احسان ہے، جو کسی اور امام کے لیے یہ نعمتیں، فقہ کے کسی امام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ نعمتیں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق وہ تین وجوہات کی بنا پر تھے۔ کتنی وجوہات کی بنا پر تھے؟ تین وجوہات کی بنا پر۔ لیکن مبشر مصطفیٰ، حضور کی بشارت دی ہوئی۔ حضور نے بشارت کیا دی؟ تین عمومی بشارت، دو عمومی بشارتیں ہیں اور ایک خصوصی بشارت ہے۔ بشارت کا مطلب ہے گڈ نیوز، گلیڈ ٹائڈنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں اچھے بات کی، جن کے فضائل بیان کیے ہوں، جن کے وصف بیان کیا ہو، ایک بشارت تو یہ، ایک یہ وصف، یہ نعمت آپ پر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم کرنی یا خیر القرون کرنی، دونوں روایت ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سب سے بہتر زمانہ کس کا ہے؟ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں۔ کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ میرے زمانے میں ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ بہتر ہیں، ان کے بعد وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے بعد آئے۔ یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، جن میں وہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زیارت کی ہو، ملا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں کہ من لقی الصحابی مؤمنا ومات علی الاسلام، جو کسی صحابی سے ملا ہو، ملاقات کی ہو مومن حالت میں، اور ایمان پہ اس کا انتقال ہوا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی صحابہ کا، میرے صحابہ کا، اور اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین کا، اور ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے تبع تابعین کا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کثیر تعداد میں، بعض روایت میں 7 اور بعض میں اس سے زیادہ صحابہ کی زیارت بھی کی اور اس سے استفادہ بھی کیا۔ انس بن مالک سے آپ کی روایت مشہور ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے عبداللہ بن عوفہ ہے، کیونکہ آپ کی تاریخ پیدائش ایک روایت کے مطابق 61 ہجری، دوسری روایت کے مطابق 70 ہجری، اور تیسری جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ 150 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ 80 سے 50 کے درمیان تقریباً بعض روایات کے اندر 21 22 کے بعض کے اندر 60 کے قریب صحابہ اس دوران زندہ تھے۔ اس دوران کیا تھے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ 21، بعض کہتے ہیں 22، بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ بھی اس میں کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا، اور آپ نے صحابہ سے استفادہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ صحابہ سے استفادہ کیا۔ آپ مبشر رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی۔ ایک بشارت تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا، اور اس کے بعد تابعین کا، اور آپ تابعی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ اور دوسری بشارت بخاری شریف کی کتاب العلم حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر خیر کا ارادہ کرتا ہے، کسی بندے پر اپنی خاص نعمتیں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی بندے کو اپنی خاص نعمت دینا چاہتا ہے، خاص عطا کسی بندے پر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کہا اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو فقہ کا ماہر بنا دیتا ہے، اس کو فقہ کا علم عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو علم ہی عطا نہیں ہوا، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ رئیس الفقہاء والمجتہدین۔ آپ فقیہ نہیں تھے، فقہاء کے سردار تھے۔ آپ مجتہد ہی نہیں تھے، مجتہدین کے سردار تھے۔
مجتہدین کی کیا تھے؟ سردار تھے. من یرید اللہ بہ خیرا، حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب جب کسی پر بھلائی کرنا چاہتا ہے یفقہہ فی الدین، دین میں اس کو فقیہ کر دیتا ہے. لیکن ذریعہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، بانٹتا میں ہوں دیتا اللہ. علم کی قرات کس سے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. ایک دو طریقہ اسی کتاب العلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کس طرح عطا ہوتا ہے. سیدنا وہ مشہور روایت ہے، مولانا صاحب نے سنائی بھی ہوئی تھی دفعہ. انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. مشہور ہے، جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا. حضور کچھ کرے تو حضور نے فرمایا کہ چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر پھیلائی. حضور یوں کرتے یوں ڈالتے کاش سینے پہ. انہیں چادر کو جب سینے کے ساتھ لگایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی حدیث بھولا نہیں. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ کچھ صحابی ہیں وہ صاحب الوف ہیں، کچھ صاحب آلاف ہیں، کچھ صاحب میاتین ہیں، کچھ صاحب میاں ہیں، کوئی قلیل و روایت ہے. کچھ صحابی ہیں جن سے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں روایت ہیں، کچھ ہیں جن سے 1000 کی تعداد میں روایت ہیں، کچھ ایسے صحابی جن نے 200 روایت کی، کچھ ہیں کسی نے 100 روایت کی. اور سیدنا ابو ہریرہ کی بات کیا آ گئی کہ آپ کی روایات ہزاروں سے بھی زیادہ ہیں. اکثر سے ان صحابہ میں آپ کو شمار ہوتا ہے جن سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی ایک طریقہ تو یہ ہے حضور کی عطا انما انا قاسم واللہ یؤتی کا. یہ اس طرح عطا کرتے ہیں. یہی شکایت لے کر سیدنا مولا علی بھی آئے تھے. حضور ترمذی کی حدیث ہے. کس کی حدیث ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے. مولا علی بھی آئے تھے کہ یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں رہتا. حضور نے فرمایا کہ وہاں پر ڈائریکٹ عطا کی یا امتیوں کے لیے ایک سبب بنا دیا، ایک طریقہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم نے وظیفہ کرنا ہے 5 جمعرات یا 7 جمعرات، اس کے بعد تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ وظیفہ کیا تھا؟ وہ پوری دعا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر جمعرات جب آئے، اس روایت کو عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں ترمذی شریف میں. مولا علی کو حضور نے فرمایا کہ جب جمعرات آئے، آج جمعرات کی رات کو تم نے 2 نفل پڑھنے ہیں، 4 نفل پڑھنے ہیں. اور 4 نفلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی نفل کے اندر تم نے 4 صورتیں بتائی، حامیم سجدہ، سورۃ دخان، تبارک الذی. کہا کہ 4 نفلوں میں تم نے ایک خاص ترتیب سے 4 صورتیں پڑھنی ہیں. اور اس کے بعد تم نے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا معاف کئی کریے، پوری دعا ہے یہ تم نے پڑھنی ہے. اس پر درود شریف پڑھنا ہے، تو جمی امت کے لیے دعا کرنی ہے. کہا کہ یہ وظیفہ تم نے 5 جمعرات یا 7 جمعرات کرنا ہے، اس کے بعد تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 5 جمعراتیں یا 6 جمعراتیں گزری. مولا علی آئے، کہا یا رسول اللہ اب جو دیکھتا ہوں وہ بھولتا ہی نہیں، اب جو دیکھتا ہوں وہ بھولتا ہی نہیں، جو سنتا ہوں وہ بھولتا نہیں، جو پڑھتا ہوں وہ بھولتا نہیں. تو آپ کیا تھے؟ رئیس الفقہاء والمجتہدین ہیں. رئیس الفقہاء والمجتہدین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق پہلے تو یہ کہ آپ تابعی ہیں، حضور نے بشارت دی کہ بہترین لوگ ہیں. دوسرا یہ کہ آپ فقیہ ہیں، آپ کے فقیہ ہونے پر اور امام الفقہاء ہونے پر علماء کا اتفاق ہے. کیا ہے؟ اتفاق ہے امام الفقہاء ہونے پر. اور کتاب العلم میں بخاری میں کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو فقیہ بنا دیتا ہے. اور تیسری بشارت کیا ہے؟ کتاب التفسیر میں بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی سورۃ الجمعہ کی، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. حضور ان لوگوں کی طرف بھی بھیجے گئے جو امی ہیں، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو بعد میں آئیں گے. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بعد والے لوگ کون ہیں جو ابھی تک ملے نہیں؟ تو صحابہ نے جب پوچھا تو کہتے ہیں کہ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے تھے، تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس ان پہ رکھا. اور ایک روایت ہے یہ مختلف الفاظ کے ساتھ 70 کے قریب اس کی سند ہیں. روایت ہے کہ متن کے حساب سے سند کتنی ہے؟ تقریباً 70 کے قریب سند ہے. تو حضور نے فرمایا کہ لو کان العلم عند الثریا، ایک روایت میں علم آیا ہے، لو کان الدین عند الثریا، لو کان ساری روایتوں کے الفاظ پڑھو، لو کان الایمان عند الثریا، لو کان الاسلام عند الثریا. اگر یہ دین، یہ اسلام، یہ ایمان، یہ علم اگر قطب تارا، ثریا تارا، اونچا تارا ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، وہاں تک بھی پہنچ جائے، اگر یہ علم
وہاں تک بھی پہنچ جائے. ذهب به الرجل من ابناء الفارس حتى يتناوله، فارس کے لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کی بلندی تک پہنچ جائیں گے. علم اگر اوپر بھی پہنچ جائے تو فارس کے لوگوں میں سے کوئی بندہ اس کو کیا کرے گا؟ حاصل کرے گا، حاصل کر لے گا. اس کی بلندی بھی، اس کی بلندی کو پہنچے گا. چاہے ایمان کا علم، علم عقائد پہنچے، اسلام کا علم، علم فقہ پہنچے، دین کا علم جتنی بلندی تک پہنچے، فارس کے لوگ اس کو حاصل کر لیں گے. فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا یا فارس کے بہت سارے اشخاص اس کو حاصل کر لیں گے. تو امام جلال السیوطی علیہ رحمہ، امام ابن حجر ہیثمی المکی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کیونکہ چار بڑے امام فقہ کے گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. کہا کہ ان چاروں میں سے تین عربی ہیں، یہ ایک ہی ہیں جن کا تعلق فارس سے ہے. یہ ایک ہی ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ فارس سے ہے. آپ بشارت مصطفیٰ اس حدیث کی روح سے فرمایا کہ علم اگر اس کو تب تارے تک بھی پہنچ جائے تو فارس کا ایک شخص اس کو کیا کرے گا؟ حاصل کر لے گا. کیا کر لے گا؟ حاصل کر لے گا. امام اعظم ابو حنیفہ علم کلام کے بھی ماہر تھے، علم العقیدہ. آپ کی فقہ اکبر بڑی مشہور کتاب ہے جو عقیدے پر ہے، اور آپ کی اسی عقیدے پر ایک کتاب الوصیہ بڑی مشہور ہے، وہ بھی اس کے 3-4 صفحے ہیں، جس میں آپ اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی 12 خصلتیں ہیں. کتنی؟ 12 عقیدے ہیں، 12 باتیں ہیں. کوئی بندہ اگر ان 12 باتوں پر قائم رہا وہ اہل سنت و جماعت میں رہا. اور اہل سنت و جماعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ حق پہ رہا. وہ کس پہ رہا؟ حق پہ رہا. اور ان 12 باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، ایک بات یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان الغنی، ثم علی المرتضی. تو فرمایا کہ افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں انبیاء کے بعد، افضل الناس بعد الانبیاء، لوگوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کی ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کی ہے، اس کے بعد سیدنا مولا علی کی ہے. فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں نتولاہم جمیعا، ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں. لا نذکرہم الا بخیر، ہم جب بھی ان کا تذکرہ کریں گے اچھائی کے ساتھ کریں گے، جب بھی ان کا تذکرہ کریں گے اچھے الفاظ میں کریں گے. صحابہ کے مابین مشاجرات ہوئے، جھگڑے ہوئے، اگر ان کے جھگڑوں کا بھی تذکرہ کریں گے الفاظ کا چناؤ اعلیٰ ہوگا. الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا؟ اعلیٰ ہوگا. الفاظ کا انتخاب اعلیٰ ہوگا. کیوں؟ ان کو رب نے اپنے محبوب کے لیے چنا ہے. لا نذکرہم الا بخیر، لا نذکرہم الا بخیر. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ عقیدے کے بھی ماہر تھے، علم کلام پہ کام کیا، اس کو ان کی 2 کتابیں ہیں. اور آپ حدیث کے بھی ماہر تھے. آپ کی مسند امام اعظم مشہور ہے. کتاب کے 2 طریقے ہوتے ہیں، لکھنے کے 2 طریقے پہ رائج ہوتے تھے پرانے دور میں. ایک تو یہ کہ مصنف خود تحریر کرتا تھا، خود لکھتا تھا. دوسرا یہ کہ وہ املا کرواتا تھا، وہ بولتا جاتا تھا، شاگرد لکھتے رہتے تھے. تو امام اعظم کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، آپ نے کہی آپ کے 2 شاگرد مشہور ہوئے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد. انہوں نے آپ کی کتاب امام محمد کو جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، زیادات، مبسوطات یہ مشہور ہیں. آپ کا سارا جو علم کا فقہ کا آپ کے شاگرد امام محمد نے کیا کر دیا؟ نقل کر دیا. کیا کر دیا؟ آپ کے شاگرد قاضی ابو یوسف نے اس کو کیا کر دیا؟ نقل کر دیا. تو آپ سید الاولیاء والمحدثین بھی ہیں. سید الاولیاء سردار، اولیاء ولی، محدثین کے سردار بھی ہیں، محدثین کے سردار بھی ہیں. آپ کی اسناد حدیث کی اسناد، یعنی آپ کا جو حدیث کی سند جاتی ہے، حدیث کی جو سند جاتی ہے، اکابر صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف بھی جاتی ہے، سیدنا عثمان غنی کی طرف بھی جاتی ہے، سیدنا مولا علی کی طرف بھی جاتی ہے، سیدنا عمر فاروق کی طرف بھی جاتی ہے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی جاتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر کی طرف بھی جاتی ہے. اور ائمہ اہل بیت میں امام باقر سے بھی آپ نے استفادہ کیا. امام باقر کے امام زین العابدین
جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں امام زین العابدین علی بن حسین، آپ کے ایک صاحبزادے امام زید سے بھی آپ نے استفادہ کیا، آپ کے دوسرے صاحبزادے امام جعفر صادق سے بھی آپ نے استفادہ کیا، آپ کے تیسرے صاحبزادے امام عبداللہ سے بھی آپ نے استفادہ کیا، یہاں تک کہ امام جعفر صادق کے ساتھ آپ 2 سال رہے، ان کے والد امام باقر کے ساتھ بھی آپ 2 سال رہے، امام جعفر صادق کے ساتھ بھی 2 سال رہے۔ 2 سال آپ سے علم پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال خاندان نبوی کے اس چشم و چراغ کی صحبت میں نہ بیٹھتا، اگر 2 سال ان کی تربیت میں نہ لیتا، ان سے استفادہ نہ کرتا، تو یہ نعمان ہلاک ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا۔ آپ سید الاولیاء ہیں، اب اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ مجھ سے پہلے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ رات پوری آپ کی نفل میں گزرتی، دن سارا آپ کا علم کی تبلیغ تو ارشاد میں آپ گزارتے، آپ مفتی بھی تھے، آپ فقیہ بھی تھے، مدرس بھی تھے، معلم بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ تاجر بھی تھے، تجارت پیشہ سے القاسم و حبیب اللہ پر بھی عمل کرتے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر بھی عمل کرتے، رات پوری ذکر و اذکار میں رہتے، نوافل کی کثرت کرتے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے، سید الاولیاء بھی تھے، سید المحدثین بھی تھے، یہاں تک کہ امام بخاری کے دادا استاد بنتے ہیں، اصحاب ستہ کے مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، ان کے آپ دادا استاد بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ دادا استاد بنتے ہیں۔ مبشر مصطفیٰ پر 20 روایتیں بیان کی، دعائے مرتضیٰ، مولا علی مشکل کشا، آپ کے پوتے فرماتے ہیں کہ میرے دادا کو ان کے والد صاحب ثابت کو ان کے والد صاحب لے کے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو سیدنا مولا علی نے دعا لہو بالبرکہ فی اولادی و فی ذریتہ، کہا کہ مولا علی نے ان کے لیے دعا بھی کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس ثابت کو بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی برکت دے۔ آپ دعائیں مرتضوی ہیں، مولا علی کی دعا ہے، کہا کہ آپ کے پوتے کہتے ہیں کہ یہ تو امام اعظم و حنیفہ کے خاندان میں جو علم آیا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا اثر ہے، مولا علی کی دعا کا اثر ہے، اور سیدنا امام اعظم و حنیفہ پر جو علم کھلا ہے وہ امام جعفر صادق کی نگاہ ہے، امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی نگاہ ہے۔ اسی لیے امام اعظم نے فرمایا تھا کہ لولا سنتان لہلک نعمان، 2 سال نہ ہوتے جو میرے امام جعفر صادق کی صحبت میں، سنگت میں، تربیت میں گزارے، میں تو ہلاک ہو جاتا، میں تو کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا۔ شہید اہل بیت مصطفیٰ، آپ کو زہر دیا گیا، زہر دینے کی بہت ساری وجوہات لکھی جاتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ائمہ اہل بیت میں جو بھی ظالم حکمرانوں کے خلاف 2 امام کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے بہت سارے کھڑے ہوئے، لیکن آپ نے 2 کا براہ راست ساتھ دیا، براہ راست ساتھ دیا۔ آپ نے بنو امیہ کا دور بھی پایا، بنو عباس کا دور بھی پایا، دونوں نے ایک دور حکومت میں ایک نے آپ کو قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدے کا آپ کو کہا کہ آپ اس میں آپ نے انکار کر دیا، پھر آپ کو جیل ہو گئی۔ دوسروں نے آپ کو کہا کہ آپ وزیر خزانہ بن جائیں، آپ نے کہا میں ظلم میں تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا، آپ کو جیل ہو گئی۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی قید خانے کے اندر آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ آپ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطہ نعمان بن ماں، آپ کا پورا نسب نامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں ان کے علم سے عز وافر نصیب فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقہاء کے امام ہیں۔ کس کے امام ہیں؟ اس بات کو سمجھیے گا، آج کل لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ قرآن سے بتاؤں یا حدیث سے بتاؤں؟ کیا بولا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ فتنہ اٹھائیں، آؤ قرآن اور حدیث پڑھیں، آؤ کیا پڑھیں؟ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بڑھیا ایک عالم دین کے پاس گئی، پرانا واقعہ ہے، اور اسے کہا کہ یہ مسئلہ مجھے بتا دیں۔ مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا قرآن سے بتاؤں یا حدیث سے بتاؤں، یہ امام مالک کی تحقیق بتاؤں؟ کیا بتاؤں؟ امام مالک کی تحقیق، یا تو امام مالک کی تحقیق سن لو، یا قرآن سے بتاؤں یا حدیث سے بتاؤں۔ وہ تھی تو بوڑھی لیکن عقل کی جوان تھی۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب بات ہی ہوگی، جو آپ مسئلہ قرآن سے بتاؤ گے وہ حدیث سے بتاؤ گے، وہ قرآن حدیث نہیں ہوگا، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ آپ کا فہم ہوگا۔
آپ کی سمجھ ہوگی. آپ کی کیا ہوگی؟ समझ हो آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں قرآن اور حدیث سے بتاؤں. آپ یہ کہیں کہ قرآن سے جو کچھ میں نے سمجھا انہیں بتاؤں گا. تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب امام مالک ان کی فقہ پر، ان کی فقاہت پر، ان کے علم پر، ان کے تقوی پر، ان کی مہارت پر، ان کا ماہر ہونے پر، فقہ کے معاملے میں ایکسپرٹ ہونے پر لاکھوں لوگوں کا، کروڑوں لوگوں کا اتفاق ہے. کیا ہے؟ میرے نزدیک ان کا فہم، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی سمجھ آپ سے بہتر ہے. آپ جس کو کہہ رہے ہو قرآن سے بتاؤں یا حدیث سے بتاؤں، یہ قرآن حدیث نہیں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کا فہم ہے. آج کل کا جدید فتنہ کیا ہے کہ بھئی قرآن اور اپنے فہم کو، اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ قرآن ہوتے ہیں. جس طرح سیدنا مولا علی مرتضیٰ منبر پر تشریف فرما تھے، ایک خارجی کھڑا ہوا، کہا کہ آپ مسلمان نہیں، کافر ہیں. تو آپ نے کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں سمجھی. آپ نے کہا کون سی آیت؟ بتا دو. قائل حکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، حاکم صرف اللہ ہے. آپ نے اس جنگ کے دوران جو حاکم بنایا ہے، جو حاکمون صرف بنائے ہیں، یہ شرک ہے. وہ جو مولا علی نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ سنہری حروف، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا کلمۃ حق نورید بہ الباطل، قرآن سچا، قرآن کی آیت سچی، یہ تو نے جملہ بولا وہ سچا قرآن، ورید بہ الباطل، جو کچھ سمجھا وہ جھوٹ، جو تو نے سمجھا، جو اس سے مراد لیا وہ غلط ہے. قرآن سچا، قرآن کے الفاظ سچے، حدیث سچی، حدیث کے الفاظ سچے. لیکن حدیث سے جو انڈرسٹینڈنگ، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، کوئی قرآن اٹھاتا ہے، کوئی حدیث اٹھاتا ہے. قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے، لیکن اصل غلطی کہاں ہے؟ سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہے. انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزاعی، مسند امام اعظم میں یہ ان کا مناظرہ بڑا مشہور ہے. امام اعظم ابو حنیفہ تشریف فرماتے، امام الرحمن اوزاعی بڑے محدث ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے اندر ایک بار رفع یدین کرتے، صفات اٹھاتے ہوئے اکثر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں، باقی جگہوں پہ آپ نہیں کرتے. تو امام اعظم نے کہا کہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو کہا کہ آپ انہوں نے صاحب ایک حدیث پڑھی. امام اوزاعی نے کہا کہ حدثنا زہری عن سالم عن ابیہ، وہ روایت پڑھی رفع یدین میں. امام زہری نے سالم سے، امام سالم نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کی رفع یدین. تو امام اعظم نے کہا کہ میرے پاس بھی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ لم یصح منہ شیء، جو حدیث تم بیان کر رہے ہو ہمارے نزدیک وہ درجہ صحت کی نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ امام اوزاعی نے آپ حدیث پڑھیں. تو آپ نے فرمایا کہ حدثنا حماد عن علقمہ، آپ نے کوئی روایت عبداللہ بن مسعود کی طرف لے گئے، عن علقمہ عن عبداللہ بن اسود عن عبداللہ بن مسعود، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ ثم لا یعود. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نسائی میں بھی، ابو داؤد میں بھی، شرح معانی لاصاحب. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت، وہ صحابی جن کے بارے میں مشہور تھا کہ صاحب الوسادۃ والنعلین، حضور نے فرمایا تھا کہ مشہور تھے صحابہ کے درمیان کہ وسادہ کا مطلب ہوتا ہے تکیہ اور نعلین کا مطلب ہوتا ہے چپلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم مشہور تھے. اور حضور نے فرمایا کہ اس سے علم سیکھنا چاہتا ہے تو 4 صحابہ کا نام لیا اور اس میں عبداللہ بن مسعود کا نام لکھ دیا. جب کوفہ کو بسایا گیا، کوفہ میں 1000 سے زائد صحابی آئے. اور جب مولا علی نے کوفہ کو خلافت کا ہیڈ کوارٹر دار الخلافہ مقرر کر لیا تو پھر ہزاروں صحابہ آئے. سارا مولا علی کا علم کوفہ میں تھا، اکابر صحابہ کا علم کوفہ میں تھا، عبداللہ بن مسعود کا علم کوفہ میں تھا. اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ یہاں آئے. جب علم کوفہ آباد ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا. یہ ایسے علمی شخصیت ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. چونکہ وہ نیا شہر آباد ہوا ہے تو وہاں لوگوں کو علم کی پیاس ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن مسعود وہاں پڑھاتے رہے، علم حدیث پڑھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے. کہتے ہیں کہ جب مولا علی مشکل کشا نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو آپ جب وہاں آئے تو آپ نے کہا کہ میرا اس علاقے نے دل خوش کر لیا. عبداللہ بن مسعود نے پورے علاقے کو علم سے بھر دیا. آپ کے شاگردوں سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نے پورے علاقے کو کس سے بھر دیا؟ علم سے بھر دیا. اور عبداللہ بن مسعود کیا ہے؟ اس دھرتی کے، اس کوفہ کے کیا ہے؟ چراغ ہے. تو بس وہ جو مناظرہ ہے اس پر تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. امام اوزاعی نے اپنی سند بیان کی
عبداللہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی سند بیان کی، ابراہیم نخعی کی، انہوں نے عماد سے سنا، انہوں نے علقمہ سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، کہا یہ سند. تو امام اوزاعی نے کہا کہ میں نے جو سند بیان کی یہ عالی ہے. یہ کیا ہے؟ عالی ہے، مطلب اس میں کم واسطے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے جو سند بیان کی وہ سارے کے سارے فقہا کی ہیں. ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتا ہے فقیہ. محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث کی سند اور متن کو یاد کرے، اس کی حفاظت کرے. فقیہ وہ ہوتا ہے جو حدیث کی سند متن کو یاد بھی کرے اور اس کا معنی مفہوم پہ بھی اس کو عبور ہو. یہ آگے کا درجہ ہے، محدث سے آگے کا درجہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ کے سند میں جتنے رجال ہیں، روات ہیں، ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو میری سند میں جتنے رجال ہیں وہ سارے کے سارے فقیہ ہیں. سارے کے سارے کیا ہیں؟ فقیہ ہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ ایک طرف، 1000 عابد گزار بندے ایک طرف. شیطان جتنی محنت 1000 عبادت کرنے والوں پہ کرتا ہے اتنا زور اس کو گمراہ کرنے پر ایک فقیہ پہ لگانا پڑتا ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ دلیل پیش کی تو امام اوزاعی خاموش ہو گئے. کہ امام اوزاعی اصول حدیث کا ایک اصول ہوتا ہے کہ ترجیح دیتے وقت، مختلف حدیثوں میں ترجیح دیتے وقت آپ کس چیز کو معیار بناتے ہیں؟ تو امام اعظم نے معیار بنایا راویوں کے فقیہ ہونے کا. کیونکہ جب راوی فقیہ ہوتا ہے وہ الفاظ کو سمجھتا ہے. جب راوی فقیہ نہیں ہوتا تو وہ الفاظ میں چینجنگ کر دیتا ہے، روایت بالمعنی کر دیتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ اس روایت میں چینجنگ ہوئی ہے، لیکن وہ عبداللہ بن عمر کی روایت تھی. مسند حمیدی میں عبداللہ بن عمر کی روایت اس کے خلاف جاتی ہے. وہ رفع دین نہیں کرتے تھے. رفع دین سوائے ایک جگہ کے وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہیں کرتے تھے. جب ایک صحابی کی 2 روایتیں آ جائیں، ایک میں وہ کہیں کہ حضور نے رفع دین کیا اور دوسری میں ہے کہ وہ انہوں خود نہیں کرتے تھے، تو ان کے نزدیک وہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے، وہ حدیث متروک ہو چکی ہے. ایک صحابی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کام کریں گے. بخاری میں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. اور جو احباب ہیں تو ایک صحابی ایک روایت بیان کرے، حضور کا ایک عمل بیان کرے، وہ حدیث کے لائق ہے، لیکن اس عمل کے خلاف اس کا عمل ہے تو ایسا نہ کرتا. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ اس صحابی کے نزدیک وہ حدیث متروک ہے، یا اس میں راج مرجو کا مسئلہ ہے، یا منسوخ ہے. یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. تو عبداللہ بن عمر اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اس پر عمل جب نہیں کرتے تو بات سمجھ آ گئی. تو امام اعظم نے کہا کہ فقیہ راوی کے تم سند کو ترجیح دے رہے ہو، ہم سند کے اندر راویوں کی فقاہت کو ترجیح دے رہے ہیں. کہتے فسکت امام اوزاعی خاموش ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس کی 2 یہ شہید اہل بیت 2 اعتبار سے بنتے ہیں. یہ عنوان لکھے ہیں، سب پر بات ہے آپ نے عنوان لے گیا. ایک تو یہ کہ جب بنو عباس کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف خانوادہ اہل بیت کے افراد نے جہاد کا اعلان کیا ان کے ظلم کے خلاف، تو آپ نے فتویٰ بھی دیا، مالی اور ہر اعتبار سے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا. اس دور میں الکلمۃ حق عند سلطان الجائر، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر. ظالم القرآن کے سامنے کلمہ حق کہنا حضور نے فرمایا کہ افضل جہاد ہے. آپ نے ساتھ بھی دیا اور امام اعظم تھے، آپ کا فتویٰ سمجھا جاتا تھا. آج کے فتوے نہیں، امام اعظم تھے، آپ کا فتویٰ مانا جاتا تھا. فقہی مسئلے میں آپ کی بات دلیل ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ دلیل ہوتی تھی. خانوادہ اہل بیت کے افراد جب کھڑے ہوئے ان ظالموں کے خلاف، ظالم حکمرانوں کے خلاف، آپ نے بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دیا. بعد میں بہانے سے بنو امیہ کے دور میں بھی آپ کو کہا کہ آپ قاضی بننے پاتا ہے، قاضی نہیں بنے کے معنی ڈھونڈ رہے تھے. غصہ کوئی اور نکالنا تھا، قاضی نہیں بنے، جیل میں ڈال دیا. پھر بنو عباس کا دور آیا، پھر آپ کو وزیر وزارت خزانہ کا عہدہ پیش کیا گیا، آپ نے پھر انکار کر دیا. آپ کو آخری میں پھر جیل ڈال دیا گیا. یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جیل میں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو زہر دیا گیا. کیا دیا گیا؟ زہر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے ہمیں بھی عز وافر نصیب فرمائے، آپ کے تقوی سے ہمیں عز وافر نصیب فرمائے. آپ کا صحابہ کرام اور بیت اطہار سے جو آپ کی محبت تھی، عشق تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے حصہ نصیب فرمائے. جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.